السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو یہ ہماری ہماری جو کلاس چل رہی ہے بک 2 کی، اس کی ایکسرسائزز انٹریکٹیو میں بنا رہا ہوں ہماری کلاس جو لوگ اٹینڈ کرتے ہیں ان کے لیے، تاکہ اب تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ اس کا ریویژن ہو جائے، باتیں سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ یہ تیسری ایکسرسائز ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں ہم۔ میں آپ کے سامنے جملے دکھاؤں گا اردو کے، اور آپ اس کی عربی بنانے کی کوشش کیجئے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کو کس حد تک آپ اب تک الفاظ یاد ہے اور جملوں کا اسٹرکچر یاد ہے۔ تو اس ایکسرسائز میں ہم جن الفاظ کا استعمال کریں گے وہ لفظ میعتن کا استعمال، لفظ الفن کا استعمال، لفظ غالن، لفظ غالیتن، لفظ کم، لفظ بکم، لعل، ذو، ذات، ان الفاظ کا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اردو کے جملے کہتا ہوں، آپ اس کی عربی بنائیے۔ پہلا جملہ ہمارے سامنے ہے کہ اس ہوٹل میں 100 کمرے ہیں، تو اس کی عربی بنائیے۔ اس ہوٹل میں 100 کمرے ہیں۔ اس کی عربی ہوگی فی ھذا الفندق 100 غرفۃ۔ اب یہ دیکھیے گا 100 غرفۃ، تو لفظ میعتن، اب 100 کمرے تو ہم کہیں گے 100 غرفۃ، تو میعتن کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا اس رول کو۔ اور یہ رول یاد رکھنے سے نہیں ہوتا ہے، یاد رکھنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جملہ پورا سینٹنس یاد رکھیے آپ۔ اگر آپ کو یہ سینٹنس یاد ہے تو یہ رول یاد ہو جائے گا، ہے نا۔ اس جملے کو رٹیے 10 مرتبہ، 100 غرفۃ، 100 غرفۃ، 100 غرفۃ۔ تو یہ اگر آپ کی زبان پر چڑھ گیا تو یہ رول آپ کو یاد ہو گیا، سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو فی ھذا الفندق 100 غرفۃ۔ اس کے بعد کا جملہ ہے ہماری لائبریری میں 1000 کتابیں ہیں۔ ہماری لائبریری میں 1000 کتابیں ہیں، تو بنائیے عربی۔ اس کی عربی ہوگی فی مکتبتنا 1000 کتاب، فی مکتبتنا 1000 کتاب۔ اب یہ دیکھے گا 1000 کتاب، 1000 کتابیں، 1000 کتاب، 100 کتابیں، 100 کمرے، 100 غرفۃ۔ تو میعتن اور الفن، یہ جو لفظ ہے، لفظ میعتن اور لفظ الفن، اس کے بعد جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ واحد اور مجرور استعمال ہو رہا ہے نا۔ اس کو جمع استعمال نہیں کریں گے اور منصوب یا مرفوع استعمال نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ یہ مجرور استعمال ہوگا اور واحد۔ 1000 کتب نہیں کہہ سکتے، ہے نا۔ تو 100 غرفۃ 1000 کتاب۔ اب 1000 کتاب کے بجائے آپ کوئی اور لفظ کہیے کہ 1000 لوگ، 1000 آدمی۔ 1000 آدمی کہنا ہوگا تو کیسے کہیں گے ہم کہ اس گاؤں میں 1000 گھر ہیں مثلا۔ تو الف کا رول یاد رکھیے، صرف الفن کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے واحد اور مجرور، اس کے علاوہ کوئی رول نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے اب اس کے علاوہ، اس کو فالو کیجئے اچھی طرح، ٹھیک ہے۔ اس گاؤں میں 1000 گھر ہے تو ہم کیسے کہیں گے؟ ہم کہیں گے فی ھذہ القریۃ 1000 بیت، ایسا کہیں گے ہم۔ تو اگر رول یاد ہو گیا تو آپ جملہ بنانے میں کبھی غلطی نہیں کریں گے۔ ورنہ لوگ کیا ہے، رول کو فالو نہیں کرتے، پھر ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، لیفٹ اینڈ رائٹ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کا جملہ ہمارے سامنے کہ امریکن کاریں بہت مہنگی ہیں۔ امریکن کاریں بہت مہنگی ہے، تو عربی بنائیے جملے کا، اس جملے کی عربی بنائیے۔ اس کی عربی ہوگی السیارات الامریکیۃ غالیۃ۔ السیارات الامریکیۃ، امریکن کاریں، تو امریکن کاریں، السیارات الامریکیۃ، یہ موصوف صفت ہے۔ السیارات الامریکیۃ غالیۃ، غالیۃ مہنگی ہے، غالیۃ۔ السیارات چونکہ مؤنث ہے لہذا اس کو ہم غالیۃ واحد مؤنث استعمال کریں گے، غالیات نہیں کہیں گے ہم، غالیۃ، ٹھیک ہے نا۔ چونکہ یہ جمع غیر عاقل ہے، نہیں ہے، جمع غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمع غیر عاقل ہمیشہ واحد مؤنث ہوتا ہے، بہت ساری عورتیں تھوڑی ہے، یہ کاریں ہیں یہ۔ تو جو الفاظ جمع کے، وہ الفاظ جو غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، irrational plural، اس کو کہتے ہیں ہم irrational plural۔
تو جمع کے وہ الفاظ جو غیر عاقل کے استعمال ہوتے ہیں وہ عربی میں واحد مؤنث ہوتے ہیں ہمیشہ. تو السیارات الامریکی تو غالیتن کہیں گے ہم. ٹھیک ہے، یاد رکھیے اس کو. اس کے بعد ہمارے سامنے جملہ ہے، اس کی عربی بنائیے گا. آپ کے پاس کتنے روپے ہیں؟ آپ کے پاس کتنے روپے ہیں؟ اب دیکھیے کتنے کی عربی ہم اس سے پہلے پڑھ چکے. اس سے پہلے والی جو ہے نا ویڈیو میں ہم نے جو ہے نا کم اور بے کم کا استعمال سمجھایا تھا آپ کو. تو ذرا استعمال کر کے دیکھیے. آپ کے پاس کتنے روپے ہیں؟ اس کی عربی ہوگی کم روبیتن عندکا. کم روبیتن عندکا. دیکھے گا ہم نے یہ رول پڑھا ہوا ہے. کم کے بعد جو ہے، کم کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ واحد استعمال ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ رول ہم نے پڑھا ہے کہ نہیں؟ ابھی اس سے پہلے والے ویڈیو میں نے کم اور بے کم کا رول بتایا آپ کو. تو کم کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے ہمیشہ واحد استعمال ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے وہ. کم روبیتن، کم ولدن، کم بیتن، کم قلمن، کم مدرسن، کم طالبن. ٹھیک ہے؟ تو کم کے بعد بس وہ واحد اور منصوب. تو کم روبیتن عندکا. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کا جملہ ہمارا اس گاؤں میں کتنے گھر ہیں؟ بنائیے عربی. اس گاؤں میں کتنے گھر ہیں؟ اب یہاں پر بھی کتنے ہیں، تو اب کتنے کے لیے کم استعمال ہوگا، تو استعمال کیجئے اس کو ذرا. تو ہم اس کی عربی ہوگی کم بیتن فی ہذہ القریۃ. دیکھیے گا کم کا رول یاد ہو گیا نا آپ کو. تو کم کے بعد جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ واحد اور منصوب استعمال ہو رہا ہے. کم روبیتن، کم بیتن. تو جو ہے نا رول یاد کرنے کا طریقہ میں نے بتایا آپ کو کہ رول یاد کرنے کا کسی بھی لینگویج کا صرف عربی نہیں، انگلش کا بھی کسی بھی لینگویج کا رول یاد کرنا ہو تو جملہ یاد کیجئے، آپ فریز یاد کیجئے، سینٹنس یاد کیجئے. تبھی جو ہے نا آپ کو وہ رول یاد رہے گا. ادروائز جو ہے نا ایسے رول یاد نہیں رہتے کبھی بھی. تو جملہ یاد رکھیے پورا کہ اس گاؤں میں کتنے گھر ہیں. کم بیتن، کم بیتن فی ہذہ القریۃ، ایسے کہیں گے ہم کم بیتن فی ہذہ القریۃ. تو یہ یاد ہونا چاہیے آپ کو. اور اس کی پریکٹس کیجئے. ان جملوں کو جو ہے نا آپ اپنی زبان سے 10 مرتبہ بولیے تاکہ یاد رہے، اور بار بار لکھیے اور بولیے. ہے نا؟ بار بار لکھنا اور بولنا پڑتا ہے. کسی بھی لینگویج کو سیکھنا ہے تو جنون چاہیے اس کے لیے. اگر ہمارے اندر جنون نہیں ہے سیکھنے کا تو ہم کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے، 10 سال بھی نہیں سیکھ سکتے. تو لگے رہنا پڑے گا اور جو ہے نا اس کی پریکٹس کیجئے، پریکٹس کیجئے، پریکٹس کیجئے. چلیے اس کے بعد جملہ ہمارے سامنے یہ ڈکشنری کتنے کی ہے. بنائیے عربی. یہ ڈکشنری کتنے کی ہے؟ تو کتنے کی. تو اس کی عربی جو ہے نا اس سے پہلے جو ویڈیو بنایا ہے اس میں کتنا، کتنے، کتنی کی عربی بتائیے آپ کو. ٹھیک ہے؟ بنائیے ذرا. اس کی عربی ہوگی بکم ھذا المعجم. بکم ھذا المعجم. تو اب کتنے کی ہے، تو کتنا، کتنے، کتنی کی عربی آتی ہے بکم. تو کم اور بکم یہی فرق ہے. کم اور بکم. کم یعنی کتنا، کم یعنی کتنا، اور بکم یعنی کتنے کا. ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے اس کو کہ بکم ھذا المعجم. بکم ھذا المعجم. معجم یعنی ڈکشنری. بکم ھذا المعجم. تو الفاظ کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے. اگر جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے عربی سیکھنے کا وہ جو ہے نا ہر چیز جو ہے نا، جس کو انسان کو اگر زور سے پیاس لگی ہو تو کیسے پانی پی لیتا ہے، وہ دڑ دڑ 2-3 گلاس پی لیتا ہے پانی افطار کے وقت. تو جو ہے نا جس کو بھوک رہتی ہے اور جس کو پیاس رہتی ہے علم کی، تو جس کو علم کی پیاس ہوگی اس کے سامنے جو بھی جملہ آئے گا اس کو جو ہے نا فوراً اندر کر لے گا، ہضم کر لے گا اور یاد کر لے گا اس کو. اور جن کے اندر پیاس نہیں ہوتی ہے سیکھنے کی، علم کی پیاس اگر نہیں ہے اگر آپ کے اندر، تو آپ کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے، 10 سال بھی نہیں سیکھ سکتے. اگر پیاس ہے تو 2 سال کافی ہے اس کے لیے، 1 سال کافی ہے اس کے لیے. تو چلیے گا اس کے بعد کا جملہ ہمارے سامنے یہ ڈکشنری بہت مہنگی ہے. بنائیے گا اس کی عربی. یہ ڈکشنری بہت مہنگی ہے. اس کی عربی ہوگی ھذا المعجم غال جدا. اب دیکھیے گا غالن، غالن کہیں گے. ھذا المعجم غال جدا. تو لفظ اگر مذکر ہے، دیکھیے گا معجم جو لفظ ہے یہ مذکر ہے نا،
تو اس کے ساتھ غالین کہیں گے ہم، ہے نا. اصل میں یہ غالیون، اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ غالیون تھا. لیکن جو ہے نا یہ اس کو جو ہے نا آخر کی یا کو گرا کر پڑھتے ہیں اگر لفظ مذکر ہو تو مذکر، اگر مذکر کی شکل میں اس لفظ کو استعمال کرنا ہو، ٹھیک ہے نا، بغیر الف لام کے، بغیر الف لام کے لفظ غالین، یاد رکھیے گا اس رول کو اچھی طرح لکھ کر رکھیے اور یاد رکھیے کہ لفظ غالین کا استعمال یاد رکھیے گا. لفظ غالین اور لفظ غالیتن اگر بغیر الف لام کے استعمال کر رہے ہیں اور مذکر استعمال کر رہے ہیں تو غالین کہیں گے، پھر غالیون نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا. اور اگر مؤنث استعمال کریں گے تو غالیتن، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے، ابھی پڑھا ہے نا، غالیتن السیارات الامریکیۃ غالیتن، ہم نے پڑھا ہے کہ نہیں ابھی. تو لفظ اگر مؤنث ہے تو غالیتن، السیارات الامریکیۃ غالیتن، تو مؤنث ہے تو غالیتن، اور مذکر ہے تو غالن، مذکر ہے تو غالن، ٹھیک ہے. تو ھذا المعجم غالن جدا. لیکن اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ غالن اصل میں کیا ہے؟ غالیون ہے نا. تو یا گرا دیا جاتا ہے اس کو، بغیر الف لام اگر استعمال نہ ہو تو یا گر جاتی ہے. اگر اسی لفظ غالین پر اگر ہم الف لام لگا دیں تو ہم لکھیں گے الغالی، تب وہاں پر یا لگائیں گے ہم. اگر ہم الف لام لگا دیں اس پر، ال کہہ دیں ہم الغالی، تو پھر وہاں پر یا لگانا ہوگا ہمیں، تو الغالی کہیں گے، القاضی کہیں گے ہم، ٹھیک ہے نا. تو چلیے گا اس کے بعد کا جملہ ہمارے سامنے کہ شاید یہ لڑکا نیا اسٹوڈنٹ ہے. بنائیے اس کے عربی، شاید یہ لڑکا نیا اسٹوڈنٹ ہے. اس کی عربی ہوگی لعل هذا الولد طالب جدید. دیکھیے گا لعل کا استعمال اس سے پہلے والے ویڈیو میں نے سمجھا دیا ہوا ہے آپ کو، ہے نا. لعل اس سے پہلے جو پہلا ویڈیو بنایا میں نے، اس کو لعل کا استعمال میں نے سمجھایا تھا اس میں. تو لعل کے بعد جو لعل، انا انا کانا لاکن لیتا لعل، وہ سمجھایا تھا نا میں نے آپ کو. تو لعل جو ہے نا ان کی فیملی میں سے، ان کی فیملی میں سے لعل. تو ان کا کام جو ہوتا ہے وہی کام اس کا بھی ہوتا ہے اعراب میں. تو لعل کا اسم جو ہے نا منصوب ہوتا ہے نا، اور لعل کی خبر مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے ہم نے ویڈیو میں سمجھایا تھا کہ لعل یا ان جب بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ہادہ آ جائے تو پھر جو ہے نا ہادہ جو ہے اندر سے منصوب ہو جائے گا، لعل کا اسم کہلائے گا وہ. تو لعل هذا الولد، تو لعل جو ہے حروف مشبہ بالفعل ہے ان کی فیملی میں سے، اور لعل کا جو اثر پڑ رہا ہے ہادہ پر پڑ رہا ہے اور یہ اندر سے منصوب ہو گیا. اب اسی کا اثر جو ہے نا الولد پر پڑ گیا، اسی کا اثر پڑا لفظ الولد پر. تو لعل هذا الولد ہے نا. تو اصل جو لعل کا اثر پڑا ہے وہ ہادہ پر پڑا ہوا اور یہ اندر سے منصوب ہو گیا، اسم ہے یہ، ٹھیک ہے. اور طالبن جو ہے نا اس کی خبر ہے. لعل کا اسم اور خبر کیا کہیں گے؟ لعل هذا الولد طالب جدید میں لعل کا اسم کیا ہے؟ ہادہ ہے، اور ہادہ کا ایفیکٹ جو ہے نا یہ اندر سے منصوب ہو گیا، یہ اوپر دکھ نہیں رہا آپ کو زبر ہے نا، منصوب اندر سے ہے یہ، ٹھیک ہے. اور یہی جو ہے نا منصوب نصب کا اعراب جو ہے نا یہ اس پر آ گیا الولد پر، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بتایا وہ آپ کو رول کہ ہادہ، ہادہی یا ذالک تلک اولئک ہؤلاء، جتنے اسماء الاشارہ ہیں ان کا جو اعراب ہوگا وہی اعراب اس کے بعد والے لفظ پر شفٹ ہو جاتا ہے. کیا کہا میں نے؟ جب بھی ہم عربی جملہ بناتے ہیں تو ہادہ اور ہادی جتنے بھی اسماء الاشارہ ہیں، ہادہ، ہادہی، ذالک تلک ہؤلاء اولئک، جتنے اسماء الاشارہ ہیں ان کا جو بھی اعراب ہوگا ان کے بعد والا جو لفظ ہے ان کا وہی اعراب ہوگا. اگر یہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہوگا، یہ مرفوع ہے یہ بھی مرفوع ہوگا، یہ منصوب ہے یہ بھی جو ہے نا منصوب ہوگا، یہ مجرور ہے یہ بھی مجرور ہوگا، کیونکہ یہ جو ہے نا مبدل منو کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بدل ہے، اس کو ہم بدل کہتے ہیں. اصل میں الولد کیا ہے؟ بدل ہے، اور ہادہ جو ہے نا مبدل منو ہے. تو لیکن مبدل منو کے چکر میں آپ کو پھنسانا نہیں چاہتا ہوں، ابھی بک 3 کے اندر ہم پڑھیں گے اس کو. تو لیکن فی الوقت اتنا یاد رکھیے گا کہ ہادہ کا جو اعراب ہوگا، ہادہ کے بعد جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کا بھی وہی اعراب ہوگا، ٹھیک ہے. یا اسم الاشارہ کا جو اعراب ہوگا رفع نصب جر میں جو اعراب ہوگا اس کے بعد والے لفظ پر جو ہے نا وہی اعراب پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. اور طالبن جو ہے نا اس کی خبر ہو گئی، لعل کا اسم ہو گیا ہادہ اور طالبن اس کی خبر ہو گئی. اور طالبن چونکہ مرفوع ہے تو لہذا جدیدن بھی مرفوع ہے کیونکہ یہ موصوف صفت ہے. تو موصوف چونکہ مرفوع ہے لہذا صفت بھی مرفوع ہو جائے گی، تو یہ موصوف صفت ہے یہ.
تو طالبن کو ہم مرفوع کہیں گے کیونکہ یہ لعل کی خبر ہے، اور جدیدن کو کیوں مرفوع کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ صفت ہو گئی ہے نا، تو صفت جو ہے نا اپنے موصوف کے تابع رہتی ہے، صفت جو ہے اپنے موصوف کے تابع رہتی ہے، تو جدیدن جو لفظ ہے صفت ہے طالبن کی، تو چونکہ طالبن مرفوع ہے لہذا اس کی صفت کو مرفوع استعمال کر رہے ہیں، طالبن جدیدن. ٹھیک ہے، امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، کامنٹ میں بتائے ذرا سمجھ میں آئے گی نہیں. اس کے بعد کا ہمارے سامنے جملہ ہے میرے چچا بہت پیسے والے. بنائیے عربی، میرے چچا بہت پیسے والے ہیں. والا والی کی عربی ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے شروع میں ہی. والا والے والی کی عربی کیا آتی ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے. میرے چچا بہت پیسے والے ہیں. اس کی عربی ہوگی عمی ذو مال کثیر. دیکھیے والے پیسے والے ہیں تو والا والے کے لیے ذو استعمال کرتے ہیں ہم، ہے نا، پیسہ والا، علم والا، دولت والا، گھر والا، گاڑی والا، ہے نا، ہر چیز کے لیے والا جب کہیں گے تو ذو عمی ذو مال کثیر، میرے چچا بہت پیسے والے ہیں، ہے نا. ایک تو جملہ یوں کہہ سکتے کہ میرے چچا مالدار ہیں، اگر ہمیں کہنا ہوگا تو ہم یوں بھی کہہ سکتے کہ میرے چچا بہت مالدار ہیں، تو ہم یوں کہیں گے کہ امی غنی جداً. یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم میرے چچا بہت مالدار ہے، امی غنی جداً. لیکن اگر ہم جملہ یوں ہو کہ والا والی اگر جملے میں استعمال ہوگا تو پھر ذو استعمال ہوگا اس کے لیے، تو میرے چچا بہت پیسے والے ہیں، ہے نا، تو ہم کہیں گے ذو مالن، امی ذو مالن کثیرن. ذو کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے ہمیشہ مجرور استعمال ہوتا ہے. ذو مالن، ذو مالن، ذو مالن نہیں کہہ سکتے کبھی بھی. ذو مالن، ذو علم، ہے نا. چلیے گا، اس کے بعد ہمارے سامنے جملہ ہے فاطمہ ایک با اخلاق اسٹوڈنٹ ہے. فاطمہ ایک با اخلاق اسٹوڈنٹ ہے. با اخلاق یعنی، چلیے بنائیے عربی بنائیے. فاطمہ ایک با اخلاق اسٹوڈنٹ ہے. اس کی عربی ہوگی فاطمہ طالبۃ ذات خلق حسن. اب یہاں پر دیکھیے گا والا والی ہے، اخلاق والی یا با اخلاق ایک ہی بات ہے نا، تو ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فاطمہ ایک اخلاق والی اسٹوڈنٹ ہے یا با اخلاق اسٹوڈنٹ ہے. تو با اخلاق ذات خلق، اب مؤنث کے لیے ذاتو کہیں گے اور مذکر کے لیے ذو، تو ذو اور ذاتو کا فرق یاد رکھیے گا. اگر مرد کے لیے والا والی کا لفظ اگر مرد کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو ذو، ہے نا، والا کہیں گے تو ذو اور والی کہیں گے تو ذاتو. تو ذو مذکر کی شکل اور ذاتو جو ہے نا مؤنث کی شکل. تو امی ذو مالن، اگر یہ بات کہہ رہا ہوگا کہ فاطمہ بہت پیسے والی ہے نا، یہاں پر کہہ رہے ہیں ہم میرے چچا بہت پیسے والے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں امی ذو مالن. لیکن اگر کہنا ہوگا فاطمہ پیسے والی ہے تو فاطمہ تو ذات مالن، ایسا کہیں گے ہم، فاطمہ تو ذات مالن کثیرن. تو ذاتو اور ذو مذکر اور مؤنث کا فرق ہے یہ، والا اور والی. والا اور والی اس کو لکھ کر رکھیے آپ، والا اور والی. تو میرے چچا بہت مال والے ہیں، امی ذو مالن کثیرن، اور فاطمہ بہت مال والی ہے تو ہم کہیں گے فاطمہ ذات مالن کثیرن. فاطمہ، تو امی کی جگہ کو ہٹا دیجئے، امی کی جگہ فاطمہ کو رکھیے تو ہم کہیں گے فاطمہ تو، اور ذو کی جگہ ذاتو لگا دیں گے ہم، ذات مالن کثیرن. فاطمہ تو ذات مالن کثیرن. تو ہماری بات یہی ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں بھی جو ہے نا نئے ایکسرسائز کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.